أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. شروع ہے اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. تعریف اور تمام خوبیاں تو بس اسی ایک اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کسی طرح کا بھی ٹیڑھا ترچھا پن نہیں رکھا. یہ کتاب بڑی بندوبست والی ہے. اس کے ذریعے سب کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بہت سخت عذاب آنے والا ہے اور خوشخبری و بشارت سنائی جاتی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ ان کو بڑا اچھا اجر ملنے والا ہے. ایسا شاندار اجر کہ اس میں ہمیشہ عیش کرتے ہوں گے. اور جو لوگ یہ بکواس کرتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو بیٹا بنا لیا ہے ان کے نام آپ ہمارا نوٹس جاری کر دو. ان جاہلوں کے پاس اور ان کے باپ دادوں کے پاس اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہیں. بڑی بری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اور قطعی طور پر یہ لوگ جھوٹ بکتے ہیں. یہ لوگ اگر اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے تو شاید ان کے پیچھے محنت کرتے کرتے مارے افسوس کہ آپ اپنی جان کھپا دیں گے. زمین میں جو کچھ ہے اسے ہم نے زمین کی زینت بنا کر بڑی رونق کے ساتھ اس کی سجاوٹ کر دی ہے. اب ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں کون اچھا عمل کر کے لاتا ہے اور ایک دن ہم یہاں جو کچھ بھی ہے اسے صاف کر کے پوری زمین کو بنجر اور چٹیل میدان بنا کر رکھ دیں گے. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اصحاب کہف یعنی غار میں پناہ لینے والے اور تختی والوں کا واقعہ ہماری آیات میں سے کچھ زیادہ عجیب واقعہ تھا؟ جب نوجوانوں کی اس ٹولی نے غار میں پناہ لی اور سب نے مل کر دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنی خاص رحمت کا سہارا عطا فرما اور ہمارے کام میں بھلائی کا راستہ آسانی سے طے کرا دے. ہم نے غار میں گنتی کے برسوں کی طویل مدت تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا. پھر ہم نے ان کو نیند سے جگا کر اٹھا کھڑا کیا تاکہ ظاہر کر دیں کہ دو طرح کی رائے رکھنے والوں میں ان کے رہنے کی گنتی اور مدت سے زیادہ واقف کون ہے.